بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 اور 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ جرأت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک۔ فتح مکہ کے وقت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایران و روم کی سلطنت کی بشارت دی کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے گی۔ اس پر یہود و منافقین کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک، یہ تو بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ملک ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ سلطنت و حکومت بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری جن کے زمانے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ یہ بھی کبھی فنا ہوگی، لیکن اللہ مالک الملک کی زبردست قوت و قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ آج ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ یونان کا سکندر اعظم، عراق کا نمرود، ایران کا کسریٰ اور مصر کے فرعون، منگول نسل کے چنگیز اور ہلاکو خاں، بڑے بڑے نامور حکمران اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے، اور باقی ہے تو رب العالمین کا نام اور حکومت باقی ہے اور اسی کو بقا ہے۔ یوں ہی عزت و ذلت دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ دور دراز کے گاؤں بستیوں سے چھوٹے اور غریب خاندانوں سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا دینا، غلاموں کو بادشاہت عطا کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور معاشرے کے معزز ترین بلکہ دوسروں کو عزتیں اور خلعتیں بخشنے والوں کو ذلت و گمنامی کے عمیق گڑھوں میں پھینک دینا اسی احکم الحاکمین مولا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں رات چھوٹی اور دن بڑے کر دینا، سردیوں میں دن چھوٹے اور رات لمبی کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کے نظام کی وجہ سے ہے، جس کے قبضۂ قدرت میں اتنا بڑا نظام ہے۔ اس کے لیے فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ مردے سے زندہ کو نکالنا یوں ہے جیسے زندہ انسان کو بے جان نطفے سے، اور پرندے کو زندہ بچے کے بے روح انڈے سے، اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے۔ یوں ہی زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسا کہ زندہ انسان سے بے جان نطفہ، اور زندہ پرندے سے بے جان انڈا، اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔